آج کا انسان جیسے دوڑتا جا رہا ہے، رکنے کا وقت ہی نہیں۔ ہر روز کی بھاگ دوڑ، شور، مصروفیت، اور اس سب کے بیچ ایک آواز ہے، ہلکی سی، مدھم سی، جو دل کے کسی کونے سے پکار رہی ہے۔ کیا یہی زندگی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہم سب اس بھاگ دوڑ میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دنیا آگے بڑھ رہی ہے مگر ہمارا دل پیچھے رہتا جا رہا ہے۔ شور بڑھتا جا رہا ہے مگر سکون تو جیسے چھن گیا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کے اندر ایک خلا ہے، ایک بے چینی، ایک انجانا سا بوجھ۔ کیا واقعی آج کے دور میں سچا سکون ممکن ہے یا ہم بس دکھاوا کر رہے ہیں؟ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، موبائل، انٹرنیٹ، فالورز، دولت، آرام، مگر دل کا سکون؟ وہ اب بھی ایک سوال ہے۔ ہم دن بھر لوگوں کے بیچ رہتے ہیں مگر خود سے کٹے ہوئے، سوشل میڈیا پر ہزاروں سے جڑے ہوئے مگر اندر سے تنہا، بکھرے ہوئے۔ یہ دور ترقی کا ہے مگر تباہی کا بھی، تباہی دل کی، روح کی، تعلقات کی اور سکون کی۔ کبھی رک کر سوچیں، 1000 سال پہلے نہ موبائل تھا، نہ ٹریفک، نہ دفتر، نہ سوشل میڈیا، مگر پھر بھی اس دور کے لوگ ہم سے زیادہ پرسکون تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہدایت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی، قرآن کا نور تھا اور دلوں میں اللہ کا یقین تھا۔ جب وہ روٹی کھاتے تھے تو شکر کرتے تھے، جب دکھ آتا تھا تو صبر کرتے تھے، جب اختلاف ہوتا تو معاف کر دیتے تھے، اور جب تنہا ہوتے تو اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر سکون کو دنیا کی چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیا فون، نئی گاڑی یا نیا گھر ہمیں خوشی دے گا، لیکن جب وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک نیا خلا جنم لیتا ہے، ایک نئی بے چینی۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے، دل کا سکون صرف اسی کے ذکر میں ہے جس نے دل کو پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، دل کو بنانے والے نے خود بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے مگر اپنے دل کے اندر نہیں جھانک سکا۔ ہمیں لگتا ہے کہ سکون زیادہ پیسوں، فالورز، مہنگی چیزوں یا کامیابی میں ہے، مگر جیسے ہی ہم تنہا ہوتے ہیں سب کچھ بیکار لگنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اسلامی حکمت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محض ایک تاریخ کا باب نہیں، بلکہ وہ آج کی دنیا کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف عبادت کی دعوت دیتی ہیں بلکہ انسان کے اندر دل کی صفائی، سوچ کی سادگی اور روح کی راحت بھی پیدا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ یہ حدیث آج کی دنیا پر مکمل لاگو ہوتی ہے۔ جب ہمارا دل صاف نہیں ہوتا تو باہر کی دنیا میں جتنا بھی شور ہو، ہم کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا قید ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ تو اگر دل ٹوٹے، آنکھ نم ہو یا حالات مشکل ہوں، یہ ہماری روحانی ترقی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل ابھی زندہ ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب ہمیں اس قدیم حکمت کی طرف لوٹنا ہوگا جو ہمیں ہماری اصل پہچان دلاتی ہے۔ وہ حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر کرنا خوشی کو بڑھاتا ہے، صبر کرنا مصیبت کو آسان بناتا ہے، معافی دینا دل کو آزاد کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا زندگی کا سکون ہے۔ یہ ساری باتیں صرف کتابوں کی نہیں بلکہ عمل کی دعوت ہیں۔ آج کے انسان کو مہنگی دوائیں نہیں بلکہ سادہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ وہ حدیث جو سکھاتی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہمیں باہر نہیں اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنا ہے۔ سکون باہر کی دنیا میں نہیں، یہ ایک اندرونی انقلاب ہے۔ سکون کی کنجی اندر کی طرف سفر۔ سکون کہیں باہر نہیں، سکون ہے اندر، آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں اور آپ کے اعمال میں۔ ہمیں صرف راستہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں مکمل خاموشی میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، آج ہمیں بھی اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سکون ہے سجدے میں، سکون ہے شکر میں، سکون قناعت میں ہے، سکون ہے خاموشی میں۔ آئیے آج سے دن کا آغاز ایک سجدے سے کریں، دن میں ایک حدیث پر عمل کریں، سوشل میڈیا سے کچھ دیر کا وقفہ لیں، کسی کو معاف کریں، اللہ سے دل سے دعا مانگیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہماری زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آج کا انسان ڈیجیٹل تھکن، سوشل میڈیا کے دباؤ اور مسلسل موازنہ کمپیریزن کا شکار ہے۔ ہماری اصل ذات چھپتی جا رہی ہے ایک مصنوعی دنیا کے پیچھے۔ اگر ہم اللہ کی یاد میں چند لمحے صرف کر لیں تو دل کو وہ اطمینان ملے گا جو ساری دنیا نہ دے سکے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں، خبردار، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یاد رکھیں، سکون باہر کی چیز نہیں، یہ تو ایک اندرونی انقلاب ہے اور یہ انقلاب آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ بس آپ کو آغاز کرنا ہے، آج، ابھی، اسی وقت۔ آؤ ہم پھر سے اپنی جڑوں کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف، سنت کی طرف اور اس سکون کی طرف جو نہ بکتا ہے، نہ چھن سکتا ہے۔ بس اللہ سے جڑ جاؤ اور دیکھو کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تسلیم وائس، جہاں الفاظ نہیں دل بولتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے لگا تو دوسروں کے دلوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔